أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اور انکار کرنے والوں نے کہا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کہ ان پر قرآن ایک بار ہی کیوں نازل نہیں کر دیا گیا. لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن کریم ان پر ایک ہی بار کیوں نہ اتار دیا گیا. کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، یہ اس لیے تاکہ ہم اس کے ذریعے تمہارے دل کو جما دیں اور ثبات عطا کریں، جماؤ بخشیں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے اتارا ہے. اور یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہو گیا. مقصود ان کا اس اعتراض سے یہ ہے کہ اگر خدا کا کلام ہوتا تو بتدریج نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی. اس بتدریج نازل کرنے سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ محمد خود ہی سوچ سوچ کر تھوڑا تھوڑا بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ اس طرح اس لیے ہم نے نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو قوت عطا کریں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو بہت ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے. چنانچہ اللہ نے 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ یہ پورا قرآن نازل کیا ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ جو بات بھی مثال بنا کر پیش کرتے ہیں ہم آپ کو اس کا جواب صحیح صحیح سمجھا دیتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ، اور وہ کوئی مثال بھی آپ کے پاس لے کر نہیں آتے مگر ہم آپ کے پاس حق لے کر آتے ہیں. اور نہیں لاتے تیرے پاس کوئی مثال کہ ہم نہیں پہنچا دیتے تجھ کو ٹھیک بات. یعنی جو بات بھی، جو اعتراض بھی وہ کرتے ہیں، اس کا صحیح جواب آپ کو سجھا دیتے ہیں. اور وہ جو بات بھی مثال بنا کر پیش کرتے ہیں ہم تم کو اس کا جواب صحیح صحیح سمجھا دیتے ہیں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اسے بہتر انداز میں واضح کر دیتے ہیں. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، جو لوگ اوندھے منہ اکٹھا کیے جائیں گے جہنم کی طرف، انہی کا ٹھکانہ بہت برا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور یہ وہی ہیں جو راہ سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راہ سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں. تو ان کا یہ اعتراض یہاں پر نقل کیا گیا ہے. اعتراض چلتے آ رہے ہیں، یہ ان کا 5واں اعتراض ہے. اس سے پہلے بھی ان کے اعتراض یہاں نقل کیے جا چکے ہیں.
اس کو بھی سامنے رکھیے اور پھر اس کی روشنی میں ان آیتوں کو پڑھیے۔ ان کے اعتراض شروع صورت سے ہی یہاں نقل کیے جا رہے ہیں۔ پہلا ان کا اعتراض تھا کہ محمد نے یہ کلام خود گھڑ لیا ہے، دوسرے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، یہ ان کا پہلا اعتراض تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو صبح و شام ان کو لکھ کر سنائی جاتی ہیں۔ اور ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ ایک ایسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر خزانے کیوں نہیں نازل کیے گئے؟ اور ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ ان پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں؟ کم سے کم فرشتوں کا نزول ہوتا، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ آتا، ان کی تائید کرتا۔ تو یہ ایک اور اعتراض ہے ان کا کہ محمد پر یہ پورا قرآن ایک بار میں ہی کیوں نازل نہیں ہو گیا، یک بارگی قرآن کیوں نہ اتار دیا گیا؟ تو قرآن اس کی وجہ یہ اس طرح قرآن کو لفظ بلفظ محفوظ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو یہاں قرآن ایک دفعہ نازل نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کو مضبوطی عطا کرنا ہے، تدریجاً اتار کر محفوظ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو وہ قرآن کے خلاف لوگوں میں یہ خیال پھیلاتے تھے کہ دیکھو اگر یہ واقعی خدا کا اتارا ہوا کوئی کتاب، کوئی فرمان ہے، خدا کی اتاری ہوئی کوئی کتاب ہے، تو آخر یہ پوری کتاب ایک وقت میں کیوں نازل نہیں کر دی گئی؟ بھائی خدا اور اللہ تو سوچنے کا محتاج نہیں ہے، اسے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرے۔ تو وہ یہ اعتراض اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس میں شک پیدا ہو جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ جائے کہ قرآن محمد خود اپنے پاس سے بنا کر ہمیں سنا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جو اعتراض کیے گئے ہیں، اسی اعتراض کو تقویت دینے کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور یہ اعتراض اٹھایا ہے۔ پہلے جو اعتراضات انہوں نے کیے ہیں اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک بارگی یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہو گیا۔ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کذالک، اسی طرح نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن بتدریج، تھوڑا تھوڑا نازل کرتا ہے۔ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں اس کو بھی قرآن کہتا ہے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، دل کو آپ کے تقویت عطا کر دیں۔ ہم نے اس کو اسی طرح اتارا ہے تاکہ ہم اس طرح تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اس کو ایک خاص تدریج و اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ لوگ بھی اس کو سیکھ سکیں۔ مطلب یہ ہے اتار دینے کا کہ ہم پوری کتاب ایک ہی دفعہ نازل کرتے، اگر کر دیتے تو تمہارے اندر اس کو برداشت کرنے کی قوت اور سکت نہیں رہتی۔ تو سوال تمہارے اس تعلیم کو برداشت کرنے اٹھانے کا ہے، اور ساتھ میں لوگوں کی تربیت کا بھی ہے۔ بتدریج احکام نازل ہوتے ہیں تو ان کا یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، اور لوگوں کو سکھانا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا اس کے ذریعے سے آسان ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ایک پوری کتاب ایک ہی مرتبہ نازل کر دی جاتی تو نہ تم ہی اس کو اٹھا سکتے تھے اور نہ لوگوں کے اوپر صحیح طریقے سے اتمام حجت ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے تاکہ تم بھی اس کو برداشت کر سکو اور لوگ بھی اگر اس کو سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکیں۔ یہ تو بہت جنرل بات ہے بالکل کہ اگر اتنی صفحات پر مشتمل کتاب کسی کو بیک وقت دی جاتی تو اس پر تب بھی اشکال ہوتا کہ ہم اتنے سارے احکام پر کیسے عمل کریں گے، ہم اس کو کیسے یاد کریں گے، یہ سب سوال ہوتا۔ اسی طرح ایک استاد اگر چاہے تو پوری کتاب ایک ہی نشست میں اپنے شاگردوں کو سنا سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس طرح شاگرد کتاب کو محفوظ کر سکیں گے، ان کو یاد ہو سکے گا، اس پر وہ عمل پیرا ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن یہاں یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ جو قرآن کے وقفے سے قرآن نازل ہوتا ہے تو اس سے
دل اس پر جمنے میں آسانی ہوتی ہے اور بر وقت اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور اس پر تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ سب مقاصد ہیں تمہاری دل جمعی کے پیش نظر یہ طریقہ اختیار کیا گیا، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ آہستہ آہستہ بتدریج نازل کیا ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے احسان ہے کہ اس نے بیک وقت احکام نہیں دیے ہیں سارے کے فوراً سب پر عمل کرو، بلکہ وقفے وقفے سے اللہ نے یہ آیتیں نازل کی ہے۔ تو یہ لوگوں پر مہربانی کی وجہ سے، لوگوں پر شفقت کی وجہ سے، تو یہ تو اللہ کی مہربانی اور نرمی، شفقت اور محبت ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایک پوری کتاب نازل نہیں کی اور ایسے ہی ایک پورا نوشتہ نہیں پکڑا دیا، بلکہ اللہ نے اس کو نہایت اہتمام اور تدریج کے ساتھ سبق سبق کر کے پڑھانا اور نازل کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ چیز تو شکر کے لائق تھی کہ لوگ شکر گزار ہوتے، اللہ کے سجدے میں گر جاتے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کس طرح شفقت کا معاملہ کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ شکر کے بجائے، ممنون و مشکور ہونے کے بجائے نکتہ چینی اور اعتراض کرتے ہیں، اور اس چیز کو بھی یہ نازل جو اللہ نے وقفے وقفے سے کی ہے، اس کو بھی انہوں نے ایک وجہ اعتراض بنا لیا ہے۔ تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پورا قرآن ان پر بیک وقت کیوں نازل نہیں ہو گیا، اور اس کے پیچھے مقصد ان کا یہ ہے کہ اس اعتراض کو کر کے کہ اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ کو تو سوچنے سمجھنے پلاننگ کرنے اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بیک وقت پورا کلام نازل کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت پورا نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا محمد لکھتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کہیں سے کوئی ان کو نقل کر کے دیتا ہے اور وہ ہمیں آ کے سنا دیتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے کے مقاصد نہیں سمجھتے، وہ اس پر عقل نہیں لگاتے کہ اگر یہ بیک وقت پورا ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو نہ تو تم اس پر عمل کر پاتے، نہ یاد کر پاتے، نہ اس سے بیک وقت جو نصیحت ملتی ہے، موقع پر جو بات کہی جاتی ہے، واقعے سے اور خاص واقعہ ہوتا ہے اور اس کے شان میں آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کو سمجھنا، یاد کرنا آسان ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور اس آیت کے ذریعے سے کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس ٹکڑے کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی کہ لوگوں کی اصلاح بھی تو کرنا ہے، اور جو بھی نبی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیک وقت کوئی پورا اس کا صحیفہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ ہی نے اس کو اس طرح دیا ہے۔ تو ان انبیاء کو اپنی امت کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہوتا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، بیمار اور مریض قوم کا علاج کرنا ہوتا ہے، تو دھیرے دھیرے علاج کیا جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے مرض کا علاج کرتا ہے، پہلے پیٹ صحیح کرتا ہے، پھر دوسری دوائی دیتا ہے، اس طرح سے وہ رفتہ رفتہ بیماریوں کو ختم کرتا ہے، ایک دم سے ساری چیزیں نہیں دے دیتا وہ۔ تو یہ بھی اپنے فرض منصبی کا فطری تقاضا اور قدرتی تقاضا تھا کہ اس کی راہ میں احکام تدریج کے ساتھ دیے جائے، وقفے وقفے سے دیا جائے، آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے احکام نازل کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کو سمجھانا ان کے لیے آسان ہو اور ان کو خود کو یاد کرنا آسان ہو۔ اور قرآن آگے یہ کہتا ہے کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اب دیکھیے جو پچھلی آیت ہے اس کا خلاصہ اگر نکالیں آپ تو اس میں بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ نزول تدریجی میں، یعنی قرآن کے آہستہ آہستہ نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے اور جو مصلحت رکھی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول کے دل کو تقویت پہنچانا ہے۔ اول یہ کہ اس کا یاد رکھنا آسان ہو گیا، ایک ضخیم کتاب بیک وقت نازل ہو جاتی تو یہ آسانی نہ رہتی، اور آسانی کے ساتھ یاد ہوتے رہنے سے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔
دوسرا کہ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض یا آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ کرتے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دیتا، اور اگر پورا قرآن ایک دفعہ آ گیا ہوتا اور اس خاص واقعے پر تسلی کا ذکر بھی نازل کر دیا گیا ہوتا تو بہرحال اس کو قرآن میں تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی، اور ذہن کا اس طرف متوجہ ہو جانا بھی عادتاً ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ دل کو مضبوط کرنے کی اور دل کو تسلی دینے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آنا، آیت نازل کرنا، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ ہے، اس سے بھی دل کو مضبوطی عطا ہوتی ہے۔ اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وقفے وقفے سے اللہ کی آیات نازل ہو جائے تاکہ اس تحریک کے لوگوں کو یہ رہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کو ہر موقع پر کوئی نہ کوئی حکمت کی بات، گر کی بات اور لوگوں کے اعتراض کا جواب سمجھا دے گا۔ تو یہاں پر بھی وَلَا يَأْتُونَكَ یہ کہ جب بھی یہ کوئی آپ کے سامنے اعتراض رکھیں گے، کوئی بھی بات آپ کے سامنے رکھیں گے اور لوگوں کو بڑی دل نشی لگے گی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اعتراض کا جواب دے گا، اللہ تعالیٰ سجھائے گا تمہیں، بتائے گا تمہیں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی گئی ہے کہ تم مطمئن رہو، یہ لوگ جو بھی باطل اعتراض تمہارے خلاف اٹھائیں گے اس کی جواب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم اس کا صحیح جواب اور اس کی بہترین توجیہ و تفسیر تم پر نازل کر دیں گے۔ تو اس لیے تم اطمینان رکھو، تمہیں پریشان ہونے کی، گھبرانے کی، ڈرنے کی، کسی طرح کی کہ کوئی اعتراض سے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے داعی کی۔ یہاں سے بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ بھی اللہ کے رسول کی نقش قدم پر ہوں گے، ان کے مشن پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرتا ہے، ان کا بھی تعاون کرتا ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے دل میں اسی طرح جماؤ پیدا کرتا ہے اور ان کو سجاتا ہے کہ انہیں کس وقت میں کیا بات کہنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے یہاں پر کہ آپ کو ادنیٰ درجے کی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے جو اپنی قوم کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور قرآن کو اللہ کی کتاب بتایا ہے، اس کی وجہ سے یہ پوری قوم آپ کی دشمن بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ تو آپ کو تو یہ سچا جانتے ہیں، آپ کو تو یہ امین کہتے ہیں، یہ تو جو اعتراض کرتے ہیں ہم پر کرتے ہیں، آپ پر تھوڑی کرتے ہیں، ہم پر کر رہے ہیں کہ قرآن ہمارا نہیں ہے، آپ نبی ہمارے نہیں ہیں۔ تو ہم ان کے اعتراضات کا اچھا جواب دیں گے اور بالکل صحیح جواب دیں گے، اور ان کے حملوں کو اور ان کے پروپیگنڈے کو اور ان کی جتنی چالیں تمہارے خلاف ہوں گی سب کو اس دنیا میں بھی ختم کریں گے اور آخرت میں بھی ان کا برا حشر کریں گے۔ اسی کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ الذین یحشرون علی وجوہہم، کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اعتراض کیا اور جب اعتراض کا جواب مل گیا اور اس کو پھر بھی تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں، پھر بھی نئے نئے اعتراضات اور نئے نئے پروپیگنڈے کی طرف یہ کوشش کرتے رہے، تو قرآن کہتا ہے، اللہ ان سے کہتا ہے کہ اس دنیا میں تو ہم نے ان کو صحیح جواب دے دیا اور پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی اور انہوں نے مانا نہیں۔ آخرت میں الذین یحشرون، حشر کے معنی جمع کرنے کے ہوتے ہیں اور اس کا صلہ اعلیٰ ہے تو اس کے معنی یہاں گھسیٹنے کے ہیں کہ اللہ جو ان کو جمع کرے گا، منہ کے بل جمع کرے گا کا مطلب ان کو گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ الی جہنم، جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں ان کو ٹھونس دے گا، بھر دے گا، جہنم میں جمع کرے گا سب کو، ایسے لوگوں کو۔ اولئک شر مکانہ، اور کتنی بری جگہ ہوگی ان لوگوں کی، یہ برے ٹھکانے پر ہوں گے۔ اس میں اہل دوزخ کے انجام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ اس سے پہلے آیت گزری تھی، آیت نمبر 24، اس کے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے اچھے انجام کا تذکرہ کیا تھا اور ان کو ایک اچھے انجام کی بشارت دی تھی۔ اسی کے بالمقابل ان لوگوں نے اعتراض کیے، انکار کیا، اس اعتراض کا جواب ملا، نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بالمقابل اس کے انجام کا یہاں ذکر کیا کہ سب سے زیادہ برے ٹھکانے میں ہوں گے اور سب سے زیادہ راہ کھوئے ہوئے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو
منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ اور اضل سبیلا، میں اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اس دنیا میں گمراہ لوگوں کو اپنی گمراہی کی اصل منزل کا پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی جو شخص گمراہ ہوتا ہے وہ اضل سبیلا، راستے کا سب سے زیادہ گمراہ ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ گمراہ آدمی کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کس طرف اسے جانا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ یہ اندازہ نہیں کر پاتے کہ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ ان کو کہاں لے جائے گی۔ ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ منزل کس طرف جائے گی، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کوئی گمراہ آدمی کو نہیں معلوم ہوتا۔ گمراہ تو اندھیرے کی طرح ہوتا ہے، جس طرح اندھیرے میں آدمی کو نہیں معلوم کہ وہ کس طرف جائے گا، کہاں چل رہا ہے، کہاں اس کا پیر پڑے گا، کہاں وہ جا رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن آخرت میں ان کی گمراہی کی اصل منزل دوزخ ہے۔ جب سامنے آئے گی تب انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، جہاں ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ نبی پر اعتراض کرتے ہیں، اور جو لوگ اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں، جو اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کو اس کا جواب بھی دے دیا جاتا ہے، صحیح جواب دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے۔ وہ اعتراض ماننے کے لیے نہیں کرتے کہ ہم یہ اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس سے حقیقت کو جاننا اور پہچاننا چاہتے ہیں، حقیقت کو ماننے کے لیے وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کے دل میں اس طرح کی کوئی نیت نہیں ہوتی، کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ تو وہ تو اعتراض اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے مشن کو روک سکیں، ان کی دعوت کو روک سکیں، ان کی تحریک پر روک لگا سکیں، اور لوگوں میں اس کے تئیں بدگمانی پیدا کر سکیں، لوگوں کو اس سے دور کر سکیں۔ یہ اعتراضات ان کے اس لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے دل کو جماتا ہے، اس مشن پر لگاتا ہے۔ اور آگے اب جو ذکر آ رہا ہے انبیاء کی تاریخ کا، اس میں بھی کہ جن لوگوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا ہے ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ تو ان آیتوں سے ہم اس دور میں بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو لوگ بھی سچے اسلام کے داعی ہیں اور اسلام کو کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مبلغ ہیں، لوگوں میں قرآن کو پہنچانا چاہتے ہیں، انسانوں تک اللہ کا یہ فرمان ان کے کانوں تک ان کو سنانا چاہتے ہیں، تو ان پر بھی یہ دنیا طرح طرح کے اعتراضات کرتی ہے۔ اور ہمیشہ سے اہل حق پر اعتراضات ہوتے رہے ہیں، اور جو لوگ باطل پر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ تو یہ اللہ کے رسول کو تسلی ہے اور تشفی ہے، اور ان کو اطمینان دلایا گیا ہے یہاں پر۔ لیکن ان کے ذریعے سے جو امت دعوت کا کام کرے گی، جو امت اللہ کے نبی کے راستے پر ہوگی، جو ان کے مشن پر ہوگی، جو ان کی راہ پر ہوگی، جو شخص، جو قوم، جہاں بھی لوگ اللہ کے رسول کے راستے پر، ان کے طریقے پر، ان کی دعوتی مشن پر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی موجودہ ان کے وقت کے اعتراض کا صحیح جواب سکھائے گا، صحیح ان کی تفسیر سکھائے گا۔ اور جو لوگ بھی جس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان داعیوں کی زبان سے اچھی کلمات نکلوائے گا، اور اس موقع کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو سجھائے گا کہ کیا کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے۔ وہ بات اللہ تعالیٰ ان داعیوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو جو داعی ہیں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کا تعاون کرتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو کھول دیتا ہے، دلوں کو اس مشن پر جما دیتا ہے، اس مشن پر ان کے دل کو اطمینان عطا کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے۔ تو یہاں داعیوں کے لیے بھی بڑی تسلی ہے اس آیت کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ نبی کے طریقے پر جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جما دے گا، اور اس کے زبان سے اس زمانے کی صحیح ترجمانی اس کے ذریعے سے کرائے گا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس نبی کی اس دعوت کو چھوڑ چکے ہیں، جو ان کا مشن تھا اس مشن سے لگاؤ کم ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر
ہم لوگوں کے اعتراض کا صحیح جواب نہیں دے پاتے۔ اگر ہم داعی ہوں گے تو ہمیں خود بخود اللہ تعالیٰ اس کا جواب سجھا دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعتراض کا صحیح جواب بتا دے گا۔ لیکن یہ امت چونکہ نبی کی کہ اس مشن نبوت پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے قدم قدم پر جگہ سائی ہوتی ہے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خود اپنے ہی معلومات میں شک ہونے لگتا ہے جب وہ سامنے والے کا جواب نہیں دے پاتے، اس لیے کہ وہ سچے داعی نہیں ہیں۔ سچے داعیوں کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔